السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں کیا حال چال ہیں آپ سب کے؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ پیارے حضور نے اپنے گزشتہ خطبے میں خدا تعالیٰ پر بھروسے کے حوالے سے ایک بہت ہی خوبصورت ایک واقعہ ہمیں سنایا۔ مجھے ذاتی طور پر وہ واقعہ بہت ہی پسند آیا، تو میں نے سوچا کہ آپ دوستوں کے ساتھ اس واقعے کو ذرا تفصیل کے ساتھ بیان کرتا ہوں۔ تو وہ واقعہ ہے توکل علی اللہ کے حوالے سے، اور وہ واقعہ حضرت رابعہ بصری جو کہ ایک ولی اللہ بزرگ تھیں ان کا واقعہ ہے۔ واقعہ ہو بہو الفاظ اس کے اسی طرح نہیں ہے، مفہوم بالکل ویسا ہی ہے جو میں دوستوں کو سناؤں گا۔ تو واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت رابعہ بصری کے ہاں کچھ مہمانوں کی آمد ہوئی، اور مہمانوں کی تعداد تھی 20۔ اس وقت حضرت رابعہ بصری کے گھر پر صرف 2 روٹیاں موجود تھیں۔ پاس ہی شاید کسی ضرورت مند کو روٹی کی ضرورت محسوس ہوئی ہوگی، تو چونکہ آپ ایک ولی اللہ بزرگ تھیں، خدا تعالیٰ پر بے حد بھروسہ تھا، تو آپ نے مہمانوں کی آمد کی کوئی پرواہ نہیں کی، اور وہ جو 2 روٹیاں موجود تھیں اس وقت انہیں خیرات کر دیا۔ دیکھنے والے نے آپ سے پوچھا کہ گھر پر مہمان موجود ہیں، جو 2 روٹیاں موجود تھیں آپ نے وہ بھی صدقہ کر دیں، خیرات کر دیں، تو مہمانوں کو کیا کھلائیں گے؟ آپ نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ فضل کرے گا۔ حضرت رابعہ بصری کے گھر کے قریب ہی ایک مالدار گھرانہ بھی آباد تھا۔ ان کی طرف سے آپ کی طرف کچھ سامان بھجوایا گیا اور فرمایا گیا کہ یہ حضرت رابعہ بصری کے لیے ہے۔ وہ جب آپ کے پاس آیا اور آپ نے اسے کھولا تو اس کے اندر 18 روٹیاں موجود تھیں۔ آپ کے پاس جو ملازم موجود تھا، آپ نے اسے کہا کہ یہ روٹیاں واپس لے جاؤ اور ان گھر والوں سے کہو کہ یہ روٹیاں میرے لیے نہیں۔ یہ باتیں ہو ہی رہی تھیں کہ اسی اثنا میں اسی گھر سے ایک فرد آتا ہے اور وہ آ کر کہتا ہے کہ وہ جو پہلے جو سامان بھجوایا گیا تھا وہ حضرت رابعہ بصری کے لیے نہیں تھا، بلکہ میں جو اپنے ساتھ ابھی لایا ہوں یہ حضرت رابعہ بصری کے لیے ہے۔ چنانچہ وہ جب ان سے لیا گیا اور جب وہ سامان کھولا گیا تو اس کے اندر سے 20 روٹیاں نکلیں۔ تو یہ بھروسہ تھا حضرت رابعہ بصری کا اپنے خدا تعالیٰ کی ذات پر کہ خدا ہی رازق ہے، خدا ہی سامان مہیا کرنے والا ہے، خدا ہی اسباب بنانے والا ہے، وہی سارے کام میرے سیدھے کرے گا۔ تو انہوں نے کوئی پرواہ نہیں کی ان 2 روٹیوں کی جو ان کے گھر موجود تھیں۔ انہوں نے نہیں سوچا کہ مہمان آئے ہیں، میں انہیں کس طرح کھلاؤں گی۔ انہوں نے بس خدا پر بھروسہ کیا اور وہ جو موجود تھیں 2 روٹیاں وہ ان کو دے دیں، اور پھر خدا تعالیٰ نے کتنا اچھا ان کا انتظام کیا کہ ایگزیکٹ 20 روٹیاں جتنے مہمان تھے اتنی روٹیاں ان کو بہم پہنچا دیں۔ تو ایک چھوٹا سا واقعہ تھا، اس کے اندر ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ آج کل کی روزمرہ زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ بعض دفعہ ہم کام پر ہوتے ہیں اور درمیان میں نماز کا وقت آ جاتا ہے، اور ہم اپنی روٹین میں یہ سوچتے ہیں کہ چلے ابھی ہم یہ کام کر لیتے ہیں اپنا، تو پھر ہم جو نماز بیچ میں آ گئی ہے اسے کسی اور نماز کے ساتھ جمع کر کے ادا کر لیں گے، اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ نماز رہ جاتی ہے ہم سے۔ تو کیا ہی خوبصورت ہو کہ اگر ہم اس دنیاوی کام کو وہیں چھوڑ کر اپنے خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور خدا پر بھروسہ کرتے ہوئے کہ اے خدا میں تجھ پر بھروسہ کرتا ہوں، تیرے لیے میں نے وہ اپنا دنیاوی کام ترک کیا، تیری پکار کا جواب دیتے ہوئے میں تیرے گھر پر حاضر ہوا ہوں۔ تو کیا خدا تعالیٰ خوش نہیں ہوگا انسان کی اس قربانی سے کہ میرا ایک بندہ کہ جو اپنے کام میں مصروف تھا، جس سے اس کو آمد ہو رہی تھی، وہ اس پیسے کو چھوڑ کر صرف میرے لیے یہاں آیا ہے؟ تو سوچیں خدا تعالیٰ اسے کس قدر بڑھا کر دے گا۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ چندے کے معاملات ہیں، بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ہماری آمد زیادہ ہوتی ہے لیکن ہم آمد کے مطابق چندے نہیں دیتے، اور یہ خوف اپنے اندر بٹھا لیتے ہیں کہ اگر میں نے زیادہ چندہ دے دیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے اور معاملات جو ہیں وہ متاثر ہوں۔ بعض دفعہ سوچتے ہیں کہ ہم نے گھر لینا ہے، بعض دفعہ اور کوئی گاڑی لینی ہے، ان کے لیے پیسے اکٹھے نہیں ہوں گے، بہت سی سوچیں ہیں جو انسان کو آ جاتی ہیں۔ لیکن کیا ہی بہتر ہو کہ وہاں پر بھی انسان خدا تعالیٰ پر بھروسہ کرے کہ اے خدا میری یہ آمد ہے، میں اس کے اندر سے تیری راہ میں، اے خدا تیری راہ میں دے رہا ہوں، تو ہی میرے حالات بخوبی واقف ہے۔ تو کیا خدا تعالیٰ غیرت نہیں کھائے گا انسان کے لیے؟
کہ ایک انسان، کہ ایک میرا بندہ اگر مجھے، ایک میرے لیے اتنی قربانی کر رہا ہے تو کیا میں اسے لوٹا کر نہ دوں؟ خدا تو انسان کو بے شمار بڑھا کر دیتا ہے، اس کی قربانی سے بہت زیادہ بڑھ کر دیتا ہے. بس بات ہے تو صرف خدا تعالیٰ پر بھروسے کی، خدا پر توکل کی. تو ہمیں چاہیے کہ ہم خدا کی ذات کو سب سے مقدم کریں، خدا پر بھروسہ کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے ایمان کو سمجھنے والے ہوں، اسلام کی حقیقی تعلیمات کو سمجھنے والے ہوں، خدا کی ذات پر ہمارا کامل یقین ہو اور اسی پر بھروسہ کریں ہر معاملے میں. اور پیارے حضور ہمیں جو یہ واقعات سناتے ہیں، یہ محض سننے اور حظ اٹھانے کی خاطر نہیں ہوتے، ان سے ہمیں چاہیے کہ ہم سبق سیکھیں اور انہیں اپنی زندگی میں لاگو کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو یہ توفیق دے کہ وہ خلافت کو ماننے والا ہو، اور خلافت ہی جو ہے وہ حقیقی امن، بھائی چارے، اتحاد کی ضامن ہے. اللہ تعالیٰ تمام اسلامی ممالک کو بھی یہ توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب احمدیوں کا حافظ و ناصر ہو. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. آپ سے کسی نئی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.